الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وازن لأصحاب صلاة منك دائمة على النبي صلى الله عليه وسلم بمنحل ومنسجم. یہ ماشاءاللہ بہت برکت والی مجلس ہے. ہم چاہے کیسے بھی گنہگار ہو، ہمارے طلباء کیسے بھی ہو، آپ لوگ کیسے بھی ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے ہم کو اس جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں ایک بہت برکت والی چیز ہے. بخاری شریف کے ختم کی مجلس سے جو ہے بہت برکت والی. ہمارے بزرگوں کی مجلس تو ہم نے دیکھی. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم دارالعلوم دیوبند، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے پاس میں نے 2 حدیث پاک کی کتاب پڑھی خود، موطا امام محمد اور جو ہے موطا احمد، یہ جو موطا امام مالک، یہ دونوں کتابیں ہم نے ان کے پاس ختم کی اور بہت آن و بان کے ساتھ ختم کرائی. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنی سند دے دی ہم سب طلباء کو، دارالعلوم دیوبند کا حال. اور عجیب جو ہے حال تھا، بڑے بڑے وہاں بزرگان دین تشریف لاتے تھے طرف سے. تو یہ ہم نے ایسی مجلس بھی دیکھی. شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تو میرے خود بخاری شریف کے استاد ہیں. ان سے جو بخاری شریف نے ختم کی تو عجیب حال تھا اس کا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی برکت والی مجلس ہے. کس کو مل جاتی ہے؟ آپ لوگ اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کے حکم سے اور آپ لوگوں کی محنت سے، طلباء کرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس ہی ہمیں ادا کرنا ہے. ابھی جیسے مولانا عمران نے آپ کو بتایا 18واں جلسہ ہے، 18واں کو جائے 18 مرتبہ ہی، اس میں 17 سال ہمارے بزرگ حضرت مولانا یوسف شکر صاحب بھائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کرایا. ہر وقت وہ ختم کرا دیتے، کبھی بھی انکار نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. کیسے بھی 21 سال میں وہ بیمار ہوئے مسلسل. مجھے اس پر منہ پر تعجب ہوتا تھا کہ آدمی ہار جاتا ہے مسلسل، لیکن مسلسل تو وہ برکات اب چل رہی ہے اللہ کی خود. اور کام اسی طریقے سے ہوتا ہے، بزرگوں کی برکتیں چلتی ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری 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 ہم کرتے ہیں، کون نہیں معلوم. یہ ایک ایسی عظیم و شان شخصیت ہے کہ جن کے متعلق خود علماء محدثین فرماتے ہیں لم یخلق الا للحدیث. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کسی چیز کے لیے نہیں، صرف حدیث کے لیے پیدا کیا ہے. لم یخلق الا للحدیث، حدیث پاک کی. یہ جو ہے انہوں نے اس پر اتنی محنت کی. ہمارے استاد الاساتذہ یعنی میرے 3 نمبر کے استاد شیخ 2 نمبر کے، میرے بخاری شریف کے استاد تو شیخ فخر الدین ہیں اور ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ 2 نمبر پر سند میں آتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ سب ملا غربت کی وجہ سے. مالدار ہوتا تو مجھے یہ نہیں ملتا، غربت سے، بھوک سے. اس وقت کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کھانا کہاں ملے گا، کچھ نہیں. بس ایک اللہ جل شانہ نے جو اپنا فیصلہ مقرر فرمایا ہوا. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت، تو انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ پیدا ہوئے، باپ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور آنکھ بھی بڑی اچھی ان کی، لیکن کچھ بیمار ہوئے. بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھ چلی گئی. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں، اہل علم بھی کبھی کبھی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نابینا پیدا ہوئے تھے. نہیں، ایسی بات نہیں. سند کے ساتھ موجود ہے وہ جب پیدا ہوئے تو بالکل اچھی آنکھ تھی، پھر اندھے ہو گئے.
اب ماں بیچاری اکیلی، بچے کی پرورش کرنا، اور پھر بچہ نابینا ہو گیا تو کتنی فکر ہوتی ہے چھوٹے سے بچے کو. رات کو اٹھے بیچاری بہت ہی عابدہ، بہت ہی زاہدہ، بہت ہی بڑی عورتیں، ایسی عورتیں آپ نے دیکھی نہیں ہوں. عورتیں خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے چہرے سے نور دبکتا تھا. عورتیں اس لیے بیان کرتی ہیں کہ مردوں نے کہاں دیکھا. عورتیں بیان کرتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے چہرے کے اوپر ایسا نور تھا، دنیاوی نور نہیں، ایسا نور تھا کہ جب کوئی عورت ان کی طرف دیکھتی تھی تو وہ توبہ کر لیتی تھی، اسلام اگر اسلام نہ ہو تو اسلام قبول کر لیتی چہرہ دیکھتی ہوئی. عورت، مرد تو نہیں. تو یہ بیچاری رات کو تہجد گزار اور تہجد میں رونا بچوں کی طرح. اب جب بچہ نابینا ہو گیا تو ایک طرف بچے کو سلایا ہے اور ایک طرف نیچے مسئلہ کر. اب وہ ہے نماز میں کھڑی، کوئی سورج شروع کی اور بچے نے ادھر رونا شروع کیا موقع کیا تو انہوں نے مختصر کر دی. پھر دوسری رکعت، پھر 2 رکعت پڑھ لی، پھر بچے کو سنبھال لیا. فکر میں رہتی تھی. ایک دن تہجد میں اٹھی اور اتنی روئی کہ اتنا رونا کسی نے دیکھا نہیں ہوگا دنیا کے اندر. ہو تو یا اللہ میں بے صبری نہیں کرتی ہوں، میں تیری شکر گزار بندی ہوں، لیکن یہ بچہ ہے، یا اللہ آپ کی قدرت کے اندر ہے، آپ اس کو بینائی عطا فرما سکتے ہیں. تو یہ آپ ضرور دیتے ہیں تو مجھے بھی عطا فرما دیجیے. وہ اتنی روئی کہ وہی تہجد کے مسلح کے اوپر ان کو نیند آ گئی. تہجد میں سو گئی تو رات کو خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو. یہاں ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیوں نہیں دیکھا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں نبی ہم بھی بہت ذو القدر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا وہ ایک قسم کی اس دین ابراہیمی سے بھی ان کو پوری نسبت تھی. روشی پڑھنا نماز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم. قرآن حکیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ملت ابیکم، تمہارے باپ کا یہ مذہب ہے. ابی کون؟ وہ خود قرآن. ملت ابیکم ابراہیم. اٹھ کر خواب میں دیکھا کہ تمہارے بچے کی بینائی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو. تو خواب دیکھا بچہ مائش ہے تو خواب میں دیکھا بچے کو دیکھا تو برابر وہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو بھی یقین نہیں آیا میرا بیٹا بالکل اندھا نابینا. تو پھر جو ہے کوئی چیز لائی سامنے سے اور اس کو یوں کیا ان کے سامنے سے. تو امام بخاری ہاتھ بڑھا رہا ہے ادھر ہاتھ بڑھا رہا ہے. اس میں ارے اس زمانے کی بات دیکھو، اس زمانے کے اندر بھی 2 یا 3 سال ہوں گے، یعنی یہ درمیان میں تو میرا جانا نہیں ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اب اس لاک ڈاؤن کو ختم کرے اور ہمیں جو ہے بیت اللہ شریف کی زیارت اور روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں عطا فرمائے، جس کے لیے روحیں تڑپتی ہیں. اور اگر نہ ملا اور مر بھی گئے تو انشاءاللہ روح تڑپتی ہوئی جائے گی. تو بھی اللہ جل شانہ کو فرمائے. ایک اندھا نابینا مدینہ کا رہنے والا، یہ میری نظروں کے سامنے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اندھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر آ کر سلام پڑھے روزانہ، خاص کر کے فجر میں. اور چونکہ مدینہ منورہ کا تھا تو وہاں کی پولیس لوگ ان کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، تو ان کو پکڑ کر پھر باہر آہستہ سے دروازے پر چھوڑ دیتے تھے. پولیس اہل مدینہ کو جانتی ہے. ایک دن وہ آیا، وہ اندھا، اور پھر جو ہے سلام پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر پولیس پکڑنے لگے کہ ہٹ جاؤ. راستہ یہ خود چلنے لگی، پولیس پیچھے دوڑی. کیا بات؟ تو دیکھا بالکل آنکھ کھل گئی اس کی. تو اس نے کیا کہا، کیا ہوا؟ کون سے ڈاکٹر کی علاج کیا؟ کون سے حکیم کا؟ کون سے ڈاکٹر کا؟ کون سے حکیم کا؟ جاؤ حکیموں، میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، مجھے عشق محمد کی بیماری ہے اور کوئی بیماری نہیں. تو اس نابینا نے کہا دیکھو رات کی عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تھے اور میں نے سلام پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی بھی دعا کی. جب دعا کی اور رات کو سو گیا تو رات کو جب تہجد میں اٹھا تو آنکھ کھلی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ والدہ تو بہت بڑی مرتبہ ہے. تو بیچاری وہ خوش ہو گئی اللہ تعالیٰ، یہ ایسی والدہ. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ انہوں نے بیان کیا
ہمارے استاد نے کہا دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف جو تیار کی ہے تو عجیب کرامات اور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر، اس لیے بعد القرآن البخاری کوئی نہیں ہے. مسلم شریف بھی ہے، ابو داؤد شریف بھی ہے، ابن ماجہ شریف بھی ہے، ترمذی شریف بھی ہے، البدایہ والنہایہ سب ہے، اور سب کو ہم گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سب میں حدیث ہے، کسی کو ہم کسی بے ادبی نہیں کرتے. لیکن بخاری شریف کے اندر جو باتیں ہیں وہ کسی کے اندر نہیں ہیں. اس کے پڑھانے سے، کثرت سے، اس کا عبید کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرا خود تجربہ ہے، 18 سال پہلے جب میں نے بخاری شریف پڑھانا شروع کیا، 18 سال ہو گئے، تو اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، بہت آسانی سے قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہم تو ایک عام آدمی میں سے ہیں، کیا ہوگا بزرگان دین کا حال. امام بخاری عجیب کتاب، اور اتنی زیادہ حدیثیں اس کے اندر لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے. آپ دیکھیے ایسی محنت کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی محدث کی تاریخ کے اندر ایسی چیز نہیں ملتی ہے. سارے محدثین کو گرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سر پر چڑھاتے ہیں ان کی باتوں، لیکن یہاں ان کی کمی کو بتانا نہیں، امام بخاری کی عزت اور مرتبہ. تو اب لکھا ہے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، مثلا اس کے لیے پہلے غسل فرمائے، اور پھر اس کے لیے غسل فرمانے کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل نماز استخارہ، صلاۃ الاستخارہ پڑھو. اور یہ 16 سال تک، 16 ایئرس تک، پوری بخاری شریف 16 سال میں پوری، 16 سال تک روزہ. شیخ الہند فرماتے ہیں، ہمارے استاد سارے جو فرمایا ان کی بات کو ہم بہت مطلب، 16 سال تک روزہ، کوئی دن ایسا روزہ نہیں. اور غضب کی بات تو یہ کسی کو معلوم بھی نہیں. میں اگر 2 دن روزہ نہ رکھا ہوں تو سارے نیشنل میں ہو جائے گا 2 دن روزہ رکھا نہیں، 2 دن روزہ رکھا. 16 سال تک ان کی الگ جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر بخاری شریف تیار کرتے تھے. اور صبح کا کھانا جو آتا تھا تو ایک مسکین کو بھیج جاتا تھا، غریب آدمی کو، کہ روزانہ یہاں آ جانے کا اتنے بجے، تو وہ اتنے آ جاتے اس کو کھانے دے ہر روز. اور گھر والے سمجھتے تھے کھانا کھا لیا ہوگا. یہ شام کے کھانے کے اندر تو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. 16 سال تک مکمل روزہ، یاد سوائے ان روزاؤں کے جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، آپ کو معلوم ہے، عیدین وغیرہ، ان کے علاوہ سب دن روزہ پورے، اور روزانہ غسل. میرے دوست اور بزرگوں، آپ سے اور مجھ سے تو کیا ہو سکا، بڑے بڑے محدثین بھی خود یہ کہہ رہے ہم سے بھی اسلام ہو سکا. ایک دن کے اندر 15 حدیث لکھنا ہے، 15 مرتبہ غسل. ایک دن اگر 15 حدیث لکھنا ہے تو 15 مرتبہ صلاۃ الاستخارہ، اب 2 نفل نماز پڑھ کے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ اس کتاب کی اہمیت، اللہ پاک کی قسم، جس نے اس کو گلے سے لگایا، جو اس کے ساتھ تو میں یوں کہتا ہوں امام بخاری کی رحمۃ اللہ اور سب سے بڑا طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر جائے گی جنت کے اندر. 16 سال تک روزہ رکھنا ایک معمولی بات ہے جی. اور پورے 16 سال تک جو ہے روزہ، یا اللہ جل شانہ، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی قدر کرنے کی. تو یہ کتاب پڑھا رہے ہیں محدثین لوگ جو ہے، وہ یہ کتاب پڑھے، معمولی کتاب نہیں. تو کوئی دفتر نہیں ہے ایسا کھول دیا بند کر دیا اور چلے گئے. یہ حق تعالیٰ جل شانہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا تقویٰ دیکھیے. یہ تھوڑی سی بات سنیے، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. مجھے معلوم ہوا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ مجھے جانتے تو یہ کہ میں زیادہ لمبی مجلس کا بھی حامل نہیں ہوں. جو ٹوٹی پھوٹی بات زبان پر آتی ہے، کتابوں کا بھی زیادہ مطالعہ نہیں ہے. اب تو وہی جو بزرگان دین اساتذہ کرام کی پاس جو پڑھا ہے، اور اس کو جو ہے جو کچھ آتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اتنا موقع ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ساری کتابوں کو کھول کر لکھیں. اچھا ہوا کہ یہ 18 سال پہلے شروع کی، تو آج جب ذوق ہو گیا اور طاقت کم ہو گئی تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے 18 سال کے اندر جو بار بار پڑھاتے رہے، کم آ رہا ہے، بہت ہی کم آ رہا ہے. تقویٰ، امام بخاری تقویٰ مانے اللہ سے ڈرنا. اگر علم پڑھ کے تقویٰ نہیں آیا کچھ نہیں. مسلمانوں میں اگر تقویٰ نہیں ہے تو کچھ نہیں. مثلا آنکھ کو بگاڑے غیر محرم عورت کی طرف، اور عورت غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ لگا کر مزہ لے لے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. قرآن پاک کے اندر، اور کوئی کتاب کا حوالہ نہیں. قل للمؤمنات، اور اسی طریقے مذکر کے صیغے کے ساتھ قرآن پاک میں 18واں پارہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو کہہ دو وہ اپنی نگاہ بھی نیچی کرے، جانبین سے نگاہ نیچی ہو.
اگر اتنا پڑھنے کے بعد یا اتنا معمولات کو ادا کرنے کے بعد اگر آنکھ کا تقویٰ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. آنکھ کو بالکل بچائے، جہاں یہ لگے کہ اب یہ میری آنکھ کی وجہ سے میرے اعمال ضائع ہو جا رہے ہیں. ہاں بعض حضرات دین نے تو دیکھا کہ خود ان کو ایسا لگا میں اگر سامنے دیکھا ہوں تو میرے اعمال میرے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں، تو نظر پھیلاتے تھے. امرت بلا داڑھی کے جو بال رکھ لیتا ہے تو وہ اسی کے اندر فقہاء نے اس میں شامل کیا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، بہت بڑی بات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تک ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فتح الباری سب سے بڑی شرح امام بخاری شریف کی 17 اور 18 جلدوں میں ہے. میں نے اپنے پاس رکھ دیا تو رکھنے کی جگہ بھی نہیں اوپر. سب کبھی کچھ سب تو کیا مطالعہ کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کبھی کوئی بات مشکل پیش آ گئی تو کھول کر کہیں سے ہزاروں صفحے میں سے کہیں 2-4 سطر لکھنا نصیب ہو جاتا ہے. پیج نمبر وغیرہ دی 17 جلدوں میں ہے میرے پاس. یہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے جو ہے محدث ذاکر، اپنا تمام وقت جو ہے وہ اس میں لگایا. تو انہوں نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سفر پیش آ گیا. سفر میں جانا اور وہ سفر تھا پانی کے جہاز سے، مائشی لمبی جگہ جانا تھا. تو چلے اور انہوں نے اپنے سفر کی ضروریات کے لیے کوئی چیزیں خرید تھی، کوئی لینا تھا. تو 1000 اشرفیہ ایک تھیلی میں بند کر کے، پاکٹ میں بند کر کے اپنے جیب میں رکھی. 1000 اشرفیہ، درہم نہیں، اشرفیہ ہوتی ہے سونے کی. تو پتہ نہیں ایک اشرفی کتنے پون کی ہوئی، ایک اشرفی کتنے پون کی. آج بھی بہت مہنگی ہوتی ہے جس کو اشرفی کہتے ہیں. بعض عربی ممالک کے اندر یہ ہے، چلتا تو نہیں ہے بازار میں لیکن لوگوں کے پاس ہے. 1000 جیب میں تھی ان کی. پھر ایک آدمی نے اس کو دیکھ لی. اللہ تعالیٰ منافقت کی چال سے آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرانی ان رأى حسدا دفنها وان رأى سیئۃ رضاها. یا اللہ ایسے دوست سے، ایسے ملنے والے سے حفاظت فرما کہ جو اپنی آنکھ سے تو ہمیں ہنستا ہوا دکھتا ہے، اندر دل کے اندر جو ہمارے لیے سانپ بنا ہوا ہے. اور کوئی اگر ہماری اچھائی دکھتا ہے اسے زمین میں دبا دیتا ہے، اور کوئی برائی دکھتا ہے تو زمین کے اوپر پھیلاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے. وہیں را حسن دفنہ، کوئی حسنا دکھتا ہے ہماری تو یہ ایسا ہی ملا ہے. اور اس نے دیکھ لی تھی کہ اشرفی ہے ان کے پاس ہے، کوئی خزانہ ہے اندر. تو 1-2 دن آتا رہا جاتا رہا، بڑی عقیدت کے ساتھ پیش آیا. ہاں یہ صرف عقیدت کے ساتھ پیش آنے کے نام دوست نہیں ہے. قلب کے اندر کیا ہے اللہ والے وہ جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں. بتاتے نہیں، سمجھ جاتے ہیں وہ قلب کے اندر کیا ہے. ہاں اسی لیے بعض حضرات کو 20-25 سال ہو گئے خانقاہوں کے اندر، پچھلے زمانوں کے اندر، لیکن کچھ نہیں ملا. اور بعض جو ہے صبح گئے شام کو لے کر آ گئے. صبح لے وہ اندر تھی. تو وہ آدمی آتا ہے اور اب بہت عقیدت ظاہر کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے لوگ بیچارے صاف ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ضرورت سے وہ تھیلی نکالی اور پھر اس میں 1000 اشرفی ہے میں نے اپنے سفر کی ضروریات کے لیے رکھی. ٹھیک ہے کہہ دیا. دوسرے دن صبح کے اندر اس نے سارے جہاز کے اندر آواز دینا شروع کی، رونا کیسے. میری ایک تھیلی گم ہو گئی جس کے اندر 1000 اشرفی. باہر سے تو کوئی آ نہیں، اس لیے کہ یہ پانی کے اندر یہ جہاز چل رہا ہے، یہاں سے کسی نے چرائی ہے. تو جہاز کا جو بڑا عملہ تھا وہ ایک دم چوکا اور چونکنے کی بات کہا اس آدمی کی کوئی باہر سے آیا نہیں. سب کی تلاشی لینا شروع کی. تلاشی لے کر تھکے، کسی کے پاس ملی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی، کسی کے پاس نہیں ملی ہی نہیں. تو وہ آدمی بھی شرمندہ ہو گیا. اس کو کہا لوگوں نے، جا تو دیکھ لے لوگوں کے بستروں میں ہوتے رہے. پانی میں جہاز چلتا رہا، کنارے پر اترا. تو یہ آدمی بھی کنارے پر اتر کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. علامہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں کچھ جانے کے بعد کہا، دیکھو شرم بھی نہیں آتی ہے.
کہ تمہارے پاس 1000 اشرفیات کی تھیلی میں نے بھی دیکھی تھی، وہ کدھر گئی؟ تلاشی ملی، ہاں تو نے دیکھی تھی، چھڑانے گئی تھی، اللہ والے کچھ زیادہ بولتے نہیں، کوئی بدلہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جیسا تم نے اعلان کیا ایسے ہی میں نے نکال کر میرے پاس ونڈو تھی، میں نے اس میں سے دریا میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ تو نے جب تک اعلان کیا اس وقت وہ دریا کی تہہ میں گھس گئی۔ تو اس نے کہا کہ 1000 اشرفیات تم نے دریا میں ڈال دی؟ کہا یہ حدیث کے اوپر میری قربانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کو میں نے جمع کیا ہے ساری دنیا کے اندر، بخاری 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 بخاری، امام الحدیث، امیر المومنین الحدیث، تو اگر یہ چوری پکڑی جاتی تو میری ذات کے اوپر دھبا لگتا، تو میری بخاری کو دھبا لگتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو جاتے؟ ناراض ہو جاتے۔ اس لیے میں نے 1000 اشرفیوں کو جاتا کر دیا، لیکن میری بخاری کو دھبا نہ لگے۔ اللہ رے اے بخاری، تیری قبر کے اندر نور اور رحمت و ہزاروں آج بھی تیری بخاری تیرے انتقال کے بعد چمکتی اور دمکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے امام بخاری۔ حق تعالیٰ جل شانہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے صحابہ کرام بھی جو ہے اسی حدیث کے پیچھے مرمی کی۔ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگ، خوب قدر کرو، جی ہاں خوب قدر کرو اس کی۔ بزرگان دین تو بڑی ہمارے پڑھنے کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پوری دونوں جلد میں نے پڑھی، شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ اس طلباء کو میں بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آخر تک یاد رہے کہ کوئی کسی کو آپ کو کہنا ہے کہاں سے پڑھی آپ نے، سند کے ساتھ پڑھی، یہ سامنے بیٹھ کر۔ تو اس بخاری شریف کے لیے قریب کے زمانے میں، کیونکہ میری بخاری شریف کی جانے سے 2 یا 3 سال قبل شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا، اور کوئی 4-5 سال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال۔ اور میں نے جب دارالعلوم میں داخلہ لیا تو اس وقت ان بزرگوں کے قریب اور ان کے واقعات وہیں چل رہے تھے۔ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی مراد آباد سے بخاری شریف پڑھانے کے لیے دیوبند مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے بلایا اور اپنی ذات سے بٹھایا کہ اس کو پڑھا دے۔ بہت اعتماد تھا، علم بہت تھا شیخ فخر الدین، یعنی ایسا کہیے کہ علامہ حافظ حضرت اسقلانی کی اس باری زبانی تھی، عبارت پہ عبارت پڑھ جاتا ہے، جو پڑھاتے تھے ایک عبارت پہ عبارت بہت ذہین، اور وہ بوڑھاپا تھا، پھر کوئی جوان نہیں تھے، 60 70 80 سال کے درمیان میں تھے۔ تو اس وقت سنا کہ حدیث سے پڑھ رہے تھے 2 طالب علم، ایک کا نام ہے مشہور زمانہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے اوپر ان کا لقب غالب آ گیا۔ آج جتنے بزرگان جب ان کے متعلق لکھتے ہیں کتابوں میں تو کیا لکھتے ہیں؟ شیخ الحدیث زکریا کم لکھتے ہیں۔ حدیث کا نام ان کے نام کے اوپر غالب آ گیا، اتنی زیادہ حدیث پر محنت۔ اور دوسری کا نام ہے مولانا حسن، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی یہ بخاری شریف پڑھ رہے، ایک ہی استاد کے پاس۔ اب ان دونوں نے طلبا جو ہے سب یکساں نہیں ہوتے، کوئی کیسا ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی بیچارہ ایسا ہی ہوتا ہے، کم درجے کا، ایسا سبق ہو رہا ہے درجے کی بات، ایسا ضروری ہے۔ میں جب بخاری شریف پڑھ رہا تھا دیوبند کے اندر تو میرے پڑوس کے اندر ایک طالب علم بیٹھا تھا میرے ساتھ لگا ہوا، وہاں جگہیں معین ہوتی ہیں وہیں جا کر بیٹھنے کا۔ اتنا صوفی مزاج، کبھی بولے نہیں، کچھ کہے نہیں، خاموشی طبیعت کے ساتھ، ہیلے نہیں، چپکے سے اس طریقے سے۔ اب میں نے بہت دنوں کے بعد سوچا کہ یار یہ طالب علم ہے اور بڑی عمر کا، حاشی داڑھی بھی ہے دارالحدیث کے اندر۔ میں نے کہا کچھ تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہو، کیا ہو، کہاں ہو۔ مار تو نہیں دیں گے کیونکہ بہت نرم مزاج ہے، اور وہاں ہر ایک اردو سب لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو میں نے ٹوٹی پھوٹی الفاظ کے اندر ان کو پوچھا ماں اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ مینائی نے، آپ کہاں سے ہوئے؟ تو ان میں وہ اصل میں کشمیر کے رہنے والے تھے، ایک کوئی ولی خاندان تھا ان کی اولاد میں تھی۔ تو ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور ہر روز وہ روزے سے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں۔
کسی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا افطار ہو، شام کو تھوڑا سا ملتا ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں. تو بعض طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سبق ہو رہا ہے اور کھڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت بڑا. آج تو 600-700 تقریباً بخاری شریف میں ہوتے ہیں. میرے زمانے 200 تک ہوتے تھے، 200. تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ مرحوم بھی گزر گئے. تو ان دونوں نے طے کیا تھا کہ ہم کو بخاری شریف میں سے اٹھنا نہیں ہے اور باوضو پڑھنا ہے. وضو ٹوٹ جائے تو یہاں بیٹھنا نہیں ہے. تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو جب میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں وضو کرنے جاؤں، اتنی دیر تک تم استاد کو روک لینا. استاد کو کیسے روک لیں گے؟ استاد تمہارا ابا تھوڑا ہے، نوکر سے روک نہیں، ان سے کوئی بات پوچھ لینا، اعتراض کر دینا یہ حضرت یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، بات میں لگا دینا تاکہ وہ پھر جب میں وضو کر کے آؤں تو تم سمجھ جانا بات کر دینا. تو یہی سلسلہ تیرا. کسی نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے گئے تو مولانا حسن صاحب نے مولانا حسن صاحب جو ہے وضو گئے شیخ زکریا رحمۃ اللہ. یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جو زمانے کا کتب ہے یہ ان کے طالب علم کی بات. حضرت استاد نے ایک دن سمجھ لیا کہ یہ چکر ہے کچھ، بار بار لوگ ایسا کر رہے ہیں چکر. تو ایک دن جو ہے وہ ایک ساتھی وضو کرنے کے لیے گئے حضرت ماں سے اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے کو سوال کیا. کہا بھائی ٹھہر جاؤ، تمہارا سوال کا جواب تو بات پہ ہوتا رہے گا. تمہارا یہ دل ہے کہ وہ تمہارا ساتھی آئے وہاں تک سبق رک جائے گا، میں بات کروں گا. وہ بہانہ کیوں نکالا؟ لیکن کیسی عظیمت اور کیسی حدیث پاک پہ کس طریقے سے ادب اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. دوست اور بزرگوں، اولیاء بھی اسی سے بنے ہیں، حدیث پاک کو محنت کر کے. صلحاء کتب باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کا مشہور بزرگ اللہ والا باعزید بستامی کا نام سنتے تھے تو لوگ کانپ جاتے تھے. تو ماں نے اکثر یہ عورتوں کا بہت دخل ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، جیسا میری حالت ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں میرے کو جو کچھ ملا ہے میری ماں نے اس پر محنت کی ہے. اصل تو اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ ماؤں کے ذریعے سے مدرسے میں داخل ہوا. دوپٹہ اوڑھ کر کسی کے پاس جائے اور برقع بھی بٹے کا زمان. باعزید بستانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا سنا. باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی جو ہے اپنے بچے کو لیا اور کہا کہ فلانی جگہ پر ایک محدث بہت بڑے بزرگ ہیں آگے، ان کے پاس میں چھوڑ کر آتی ہوں، بہت بڑے قاری بھی ہیں. لے کر گئی، داخلہ انہوں نے داخلہ کری. میں نے یہ کہا کہ اس کو کبھی چھٹی نہیں دینا جب تک فارغ نہ ہو. ہاں تم لوگ تو صبح شام بھوک لگتی ہے. جنازے عبد الکریم کہاں گیا؟ چائے پینے کے لیے گیا. احمد کہاں گیا؟ چیوڑا کھانے کے لیے گیا. ہے نا. عمر کہاں گیا؟ ہے نا گانٹھیا کھانے کے لیے گیا. اس سے گزاری رہے صبح سے شام درمیان. سبق چالو ہے، ایک آدمی اٹھ گیا جا کے بعد کیوں گیا تھا کہ بھائی مجھے جو ہے ٹوائلٹ لگتا ہے. میں ٹھیک اجازت ہے، بغیر پوچھے چلے جانا. ہمارے یہاں درس میں قاعدہ ہے میرے نزدیک کہ جس آدمی کو ٹوائلٹ وغیرہ لگے اس کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں، چلا جا. لیکن باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو مارننگ میں چھوڑا، ماں نے کہہ کر اب بہت سال ہو گئے. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کو دیکھنے کا شوق ہو. ماں کو دیکھوں، ماں کی در تم کو بھی شوق ہوتا ہے نا ماں کا دیکھنے کا. کیا ماں کو دیکھو گی؟ باہر سے رہتے ہو، دروازہ چھوڑو تو دھرم سے بند کر دو. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آئے چھٹی لے کر استاد کے پاس. استاد کے پاس گئے، حضرت مجھے چھٹی چاہیے. تو کہا یہاں سے لے کر اتنا سبق یاد کر کے آؤ گے زمانی تو تمہیں چھٹی ملے گی، ڈبل سبق دے گی. تاکہ استاد کی یہ کرنی سیکھیں گے تو ابھی چھٹی نہیں دی. لیکن باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بہت تیز، یاد کر کے سنا دیا تو اچھا بھائی تم جا سکتے ہو، تمہاری ماں کو مل کر واپس آ جانا. تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے، دروازے کے اوپر نوک کیا ٹک ٹک ٹک، اور ماں وضو کر رہی تھی. اس نے سنا کہ کوئی باہر دروازہ ٹک ٹک کر رہا ہے، کون ہے؟ تو دروازے کے قریب آئی، من دق الباب، دروازے کس نے نوک کیا؟ من دق الباب، دروازے کو نوک کس نے کیا؟ تو باہر سے جواب میں انا بستامی، باعزید بستامی مشہور تھی اس وقت اسی وجہ سے.
کہا بھائی اسلامی تو میرا ایک لڑکا ہے، تم کہاں سے آئے؟ میرا ایک ہی لڑکا ہے بھائی اسلامی۔ تو وہ بھائی اسلامی سمجھے، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، سمجھ گئی دروازہ نہیں کھولا، واپس جاؤ، ریٹرن۔ سب علم کو فارغ ہونے کے بعد تم یہاں آؤ، اس کے بعد تم نہیں آ سکتے۔ دیکھا آپ نے، یہ علم حدیث کے پیچھے میں حفظ قرآن کیا، حفظ حدیث کی، اور تفسیر میں کامل، اور حدیث پاک میں بھی کامل۔ یہ جو ایک مرتبہ اللہ کہتے تھے تو ساری مجلس کے اندر ایسا ایسا ہو جاتا، آدمی جیسا ہوتا ہے نا، روح جیسی ہوتی ہے، یہ روح سے پاتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعہ میں سنتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نعرہ لگایا، پہاڑ کانپنے لگا، تو کیا اتنی طاقت تھی؟ نہیں، ان کی روح کے اندر اتنی گرمی تھی کہ وہ گرمی کا کرنٹ وہاں لگا۔ تعالیٰ جل شانہ مندق الباب۔ یہ عورتوں کا ہی بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو خوب توفیق عطا فرمائے اور خوب کام کرے۔ سب عورتوں کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بعض عورتیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعظ اور بیان کر کے گھر میں تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ہندوستان میں ان کی قبر ہے اجمیر میں، آپ لوگوں میں دیکھی ہوئی گئے ہوں گے، میں بھی 2 مرتبہ میں نے ان کی قبر کی زیارت کی۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک دن بیان کر کے بہت خوش گھر میں آئے، اماں جان بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سامنے بیٹھے، بہت خوش ہے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو رہے ہیں آپ، اتنی خوشی ہے آپ کے چہرے کے اوپر؟ کہا امی جان مجھے گلے لگا لو، آج کے بیان کے اندر میں نے جو آج جو ہے وہاں جا کر بیان کیا تو فرمایا کہ 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہندوستان میں یوں ہی اسلام آیا ہے، یہ لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں، ہاں یہ یوں، ہندو تھے وہ، اسلام قبول کر لیا 7 لاکھ، اور 70 لاکھ مسلمان جو بے دین تھے انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کی، 70 لاکھ، اور 7 لاکھ اس لیے تو ماں نے بیٹے کو کہا بیٹا تو بیٹھ جائے، اس لیے تو بہت خوش ہو رہا ہے۔ فرمایا تیرا کمال نہیں ہے، اللہ پاک کی قسم تو جب سے میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے میں نے کسی دن ایک گھونٹ بھی دودھ تجھے بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ میری چھاتی سے جب لگایا پہلے میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد تو چاہے کتنا بھی روتا ہو، کتنی بھی تجھے بھوک لگی ہو، تو پاؤں زمین پر یوں کرتا ہو، میں دودھ نہیں پلاتی تھی، جب جا کر جلدی سے وضو کر لیتی تھی، وضو کرنے کے بعد پھر میں تجھے لیتی تھی اور بوسہ دیتی تھی، اور پھر تجھے اپنے بستان سے لگاتی تھی۔ بیٹا یہ اس کا کمال ہے، تیرا کمال نہیں۔ بات صحیح ہے نہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے امک اور باپ کا ایک ہی مرتبہ آتا ہے ابو، ماں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوست مجھے، اور ماں کا جب اثر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی نسبت کا وہ بڑا آدمی، جیسے خواجہ معین الشریف اجمیری ہو، باعث اسلامی ہو، امام بخاری ہو، ان کے اندر اس کی نسبت آ جاتی ہے۔ امام بخاری کے اندر اس کی حدیث پاک کی نسبت آ گئی مکمل طور پر، اور بھی محدثین مکمل طور پر آئی۔ ایک بڑی جو ہے وہ ایک بزرگ ہے جن کا نام عبدالعزیز دباغ آتا ہے، دباغ چمڑے کو رکھنے والا عبدالعزیز، بہت مشہور تھے، اللہ والے تھے۔ تو ان سے کسی دن لوگوں نے رض کیا کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بہت نسبت ہے، ہم ایک چیز چاہتے ہیں آپ سے، سن لو میرا عزیز دوست و بزرگ، دین یوں نہیں ملتا ہے، یوں ملتا ہے قربان ہو جانے سے، آگے آنکھ کو بند کر لینے سے، غیر کو دیکھنے کے بعد بند کر لو، نظر پھرا لو، حرام کھانے سے ہم لوگ سی لو، غیبت کرتی ہے زبان تو سی لو، اس کے بعد میں جا کر مارو منہ میں ٹھپڑ کہ نالائق تو میرا حال تباہ کرتی ہے، مارو ٹھپڑ اس کو۔ پاؤں اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر بھی مکہ لگاؤ کہ نالائق تو ٹوٹ جائے لیکن میرا دل تو برباد کرتا ہے۔ کان کو بھی چمڑے، دوسرے کان کو تو ہم نے ایسا کیا ہوگا بچوں کے، اپنے کان کو کبھی ایسا کیا کہ غیبت سن کر آیا، گانا سن کر آیا؟ یہ بزرگان دی ایسی دوست اور بزرگ نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ، ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بہت نسبت ہے، آپ مشیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں؟ مشیت رسول، مشیت میں چلنا، مستقل یہ باب آتے ہیں کیسی چال تھی آپ،
یہ نہ سمجھو کہ ہم چلتے تھے ایسے حضور بھی چلتے تھے، نہیں نہیں، صحابہ کے اندر وہی بات تھی کہ جو چیز ان کو یہ ملی تھی یہ کسی کو نہیں ملنے کی بات میں، مرتے دم تک ملنے کی نہیں۔ صحابہ کرام کے مرتبے کو اسی لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ بات کے بستامی ہو، بات کے اجمیری ہو، بات کے جو کوئی خواجہ ہو، کوئی کتب ہو، کوئی سارے مل کر بھی کہے تو فرمایا صحابی کی ایک پاؤں کے نیچے جو مٹی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں۔ تو یہ ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ چلتے بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو نہیں، کسی وقت دیکھ لوں گا، کسی وقت، کیوں کوئی معمولی چیز تو تھی نہیں، بہت بڑی چیز تھی، معمولی چیز بہت بڑی چیز، دیکھ کر بتاؤں، وقت نکال کر۔ پھر ایک دن انہوں نے بتایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو گزارش کی تھی کہ تمہیں مشیت رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک دکھنا ہے تو فلانی جگہ پر آ جاؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنگل میں گئے، بہت لوگ جمع ہوئے اور وہ ایک طرف کو کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھو، یا اللہ تیرے نبی کی چال چل رہا ہوں، اور جو انہوں نے چلنا شروع کیا کئی لوگ اس مجمع کے اندر بے ہوش ہو گئے، بالکل بے ہوش۔ ان کو ہوش میں لانے کے لیے کوئی پانی پلاتا ہے، پانی آپ نے دیکھا مشیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے اندر عجیب عجیب بات ہے میرے عزیز دوست۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم کو یہ نہ ملے لیکن محبت کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، اور کچھ نہ کچھ ملا تو بھی کافی ہے۔ سمندر بھرا ہوا ہے پانی سے، چاہیے اگر اس میں انگلی ڈالو تو کتنا پانی آئے، اس پانی کی نسبت جتنا بھی اگر ہمارے اندر آ جائے تو میرے دوستوں بزرگوں، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یا اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اور تیری مار سے ہمیں اتنا کرنا کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، لیکن جوتیوں میں اللہ تعالیٰ رکھتے نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہاں جوتیوں میں جائے گا، آپ آدمی کہے گا کہ یا اللہ اس میں جا کے لمبا کس سے آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگ، حق تعالیٰ جل شانہ جس طریقے سے ہو سکے یہ اویس قرنی کیسی نسبت ہو گئی، مشکات شریف کی آخری روایت کے اندر یہ بیان ہے۔ اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، اور قرن جو ہے یمن کی ڈسٹرکٹ کے اندر پورا ایک جگہ کا نام ہے یمن، قرن ایک جگہ ہے، یمن تو ملک ہے، پورے ملک اتنے یمن، لیکن قرن اس کے اندر ایک بستی کا نام ہے، اس لیے یہ وہاں رہتے تھے، قرن نہیں ہوئے۔ اور مشکات شریف کے اندر اس کی شرح کے اندر بھی آپ پائیں گے ماں اتنی بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، لوگ باہر سے آ کر جو ہے اسلام قبول نہیں لگے، اس وقت ان کی ماں ایسی تھی کہ ان کو کندھے پر اچک کے لے جانا پڑتا تھا، کہیں جاتے تھے کندھے پر۔ کیسے کندھے پر؟ میرے عزیز دوست وہ جو پہلی مرتبہ میں حج میں گئے، نوجوان 20 21 22 23 24 سال کی عمر، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا پاکستان کا رہنے والا تھا، بہت نیک، تو اس غار کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈسا تھا، وہ غار ابھی بھی ہے، بہت اونچا ہے، یعنی پہاڑ پر پہاڑ ہے، پہاڑ پر پہاڑ ہے، اور کئی پہاڑ 2-3 پہاڑوں کو طے کر کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو اس وقت میں گیا پہاڑ، اور اتنی عمر کے اندر کتنی طاقت تھی، میں جب جاتا تھا اور میرے جیسے بہت سے نوجوان تھے وہ پکڑ بیٹھ کر جاتے تھے، کیونکہ نیچے تو کھائی ہے، جو گرا تو گیا۔ تو اس میں ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنی ماں کو وہ دیکھنے کی خواہش ہوئی تھی غار کی کہ وہاں بیٹھوں میں، تو ماں کو کندھے پر لے کر وہ چڑھ رہا ہے، کندھے پر ایک ہاتھ سے دیکھا آپ نے۔ تو اویس قرنی کا تو بہت بڑا مرتبہ، اویس قرنی اس طریقے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ظہور ہوا تو اویس قرنی کا بہت دل تڑپ رہا ہے، ہائے اللہ کے رسول، ہائے اللہ کے رسول، میں دیکھوں صحابی بن جاؤں، دیکھنے کی بڑی صحابی نہیں بنتے، اور دل تڑپ رہا تھا، رات بھی ایسی کیا کی۔ تو ایک مرتبہ کسی آنے جانے والے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفسار سوال کیا، کروایا، پوچھا، تو آپ نے فرمایا تمہاری اماں اتنی بوڑھی ہے، تم میرے پاس نہ ہو، تم وہیں رہو، تمہیں مجھے دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ اصطلاحی لفظ میں صحابی تو نہیں کہہ سکتے، اور بار بار آپ ان کے پوچھتے رہے۔ پھر جب آپ کا آخری وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کی جانے کا، اللہ پاک کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہا دیکھو یمن کے علاقے قرن سے ایک آدمی آنے والا ہے میرے پاس، ان کی والدہ کی خدمت کر رہا ہے، ان کے انتقال کے وقت وہ آنے والا، اور وہ ایسا ہوگا، نشانی بھی بتائی بدن کے اندر۔
تو وہ آئے تو عمر تم ان کی خدمت میں جا کر دعا کرنا، مستجاب الدعوات. ایک صحابی جلد قدر صحابی کو دعا کے لیے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس یہ جو قافلہ یمن کی طرف سے آتا تھا قرن سے، اس میں جا کر دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، نہیں ملتے تھے. 1 2 3 بار کسی وقت ایسا ہو گیا کہ قافلہ آیا تو معلوم ہو گیا اویس کرنی، آپ نے وہ نشان دیکھ لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے جا کر جو ہے دعا کریں ان کے پاس. پوچھا کہ اس اویس کرنی پوچھا کیسے کہا تمہارے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیشین گوئی فرما دی ہے کہ تم سے میں ملاقات کروں تو دعا کروں. اس لیے میرا عزیز دوست سے بزرگ معاف کرنا، لمبا ٹائم ہو گیا ہے. یہ آپ اور ہم لوگ جو بیٹھے ہیں نسبت رسول کی جو ہے حدیث پاک سے کی نسبت ہے، اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا ہم جنت میں بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ. اس لیے میرا عزیز دوست بزرگ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اب زیادہ بیان بھی نہیں کرتا، زیادہ جو ہے اس میں کاوش بھی نہیں کرتا. جو کچھ باتیں پرانے زمانے کی یاد، اپنے اساتذہ کرام کی درسگاہوں کی بات جو کچھ یاد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال قرآن پاک اور حدیث پاک، اور قرآن پاک اور حدیث پاک جو ہے قرآن پاک کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن حدیث پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے. ہمارے استاد و اساتذہ حضرت قاری طیب صاحب حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے علی گڑھ کالج کی طرف، ہندوستان میں علی گڑھ کالج میں. تو وہاں کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے طلبا، وہ ملے. کسی کا عقیدہ کیا، کسی کا عقیدہ کیا، عقیدہ کیا. تو ایک طبقہ وہ اس میں کچھ طلبا ایسے بھی تھے جو اہل قرآن، جن کو اہل قرآن حدیث پاک کو نہیں مانتے، اب تو صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں. حضرت بہت ذہین، قاری طیب صاحب اتنے ذہین غصہ بھی نہیں ہوتے تھے، بہت ذہین. ان کی آنکھوں سے یہ پتہ چلتا کہ اتنے ذہین تھے، وہ چلتے تھے. میرے کو بارہا ان کے پیچھے چلنے کا موقع ملا جب دارالحدیث سے نکلتے تھے اور گھر پر جاتے تھے. زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ایسے ایسے یہ سامنے درخت تھے، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا. ہاتھ میں لکڑی ہے، ماشاء اللہ ابھی بھی وہ حلیہ یاد آتا ہے، دل خوش بھی ہو جاتا ہے. جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں لکڑی وہ چل رہے ہیں، اور ہم طلباء کرام پیچھے چل رہے ہیں. گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، سلام کر کے چلے آتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا پڑھنے کا زمانہ تھا، بڑے ذہین. تو اس نے کہا ہم تو قرآن پاک کو مانتے اور حدیث میں. تو حضرت نے سوال کیا کہ تم قرآن پاک کو مانتے ہو تو بتاؤ یہ قرآن پاک اللہ کا قرآن ہے، تم کو کس نے کہا؟ تو کہا نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یہی تو حدیث ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے نہیں، ھذا ھو القرآن. سب چپ ہو گئے. دیکھا آپ نے، یہ اللہ والوں کی بات. اس لیے میرا عزیز دوست اور بھائی، القرآن یفسر بعضها بعضا والحدیث یفسر القرآن بعضا والقرآن یفسر بعضا الحدیث والحدیث یفسر القرآن بعضا. حدیث پاک قرآن پاک کی بھی تفسیر کرتی ہے، قرآن پاک جو ہے حدیث پاک کی. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے میرا عزیز دوست توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑا سا دن تھا، آپ کو مجھے بیٹھنے کا موقع دیا اللہ جل شانہ. انہیں موقع کہاں ملا کہ حدیث پاک کے اندر ایسے بزرگان دین کتب کی، ابدال کی، اور جو ہے اللہ کے ایسے نیک بندوں کی جو ان کے ساتھ بھی جو ان کی باتیں ہمیں کرنے کا وہ موقع سمجھ میں حق تعالیٰ جل شانہ فرمائے. تو یہ آخری حدیث پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری حدیث ہے. کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ پاک کو بہت محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت محبوب. اور جو جس کا محبوب ہو اس کے ساتھ جو محبت کرے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب یہ کلمے دو اللہ کو اتنے پیارے ہیں تو اس کا ورد کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، یہ بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. محبوب کا کلمہ جس کو پیارے. کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان. اللہ کا محبوب بننے کے لیے کوئی زیادہ تمہیں محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. خفیفتان زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر 100 مرتبہ پڑھو گے 5 منٹ لگے گی، 4 منٹ لگے گی، کیا 5 منٹ لگے گی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھا آپ نے، خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان. اور بات یہ ہے کہ ثواب اتنا ملتا ہے کہ ایک ترازو کے اندر ایک طرف تو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اور ایک طرف یہ پرچہ ڈال دیا وہ جھک جائے گا نیچے. اس کا اتنا وزن ہے. ایسا نہ کرو کہ ایک دن پڑھی جائے ایک دن چھوڑی، ایسا نہیں.
بعض بزرگ معمول ہے 40 سال ہو گئے ان کو اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال کے اندر ایک دن بھی نہیں چھوٹا ایک لوہا پڑھنے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ کو پتا ہے یہ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صاحب رضی اللہ اور یہ کرم اللہ وجہہ اور حضرت رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ. یہ کیوں یہ کیسا ہے تم نے کبھی سوچا؟ بعض علماء کتابوں میں کرم اللہ وجہہ بعض دونوں صحیح ہے لیکن یہ کرم اللہ وجہہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ نکلا تھا اس زمانے تو وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کالا ہو ایسا کہتا تو اس کے مقابلے میں یہ نکلا کرم اللہ وجہہ اللہ تعالیٰ ان چہرے کو کیا کرے روشن کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تسبیحات فاطمی جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کرے حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اس کے ساتھ ایسی شامل حال ہو جائے گی جیسے وہ رحمت میں ڈوب جائے گا. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو بیان فرما گئے کہ میں نے جب سے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی میں نے نہیں چھوڑا آج تک. تو کسی نے سوال کیا آپ جہاد میں گئے ہاتھ پاؤں زخمی ہوئے فرما کوئی بھی حالت ہو کیسی بھی بیماری ہو کیسا بھی میں زخمی ہوں لیکن جب بستر لیٹتا ہوں تو پہلے اس کو پڑھ لیتا ہوں. ایسا اہتمام چاہیے. تو میرے عزیز ہمارا یہ اہتمام نہیں ہے زیادہ ملتا نہیں. یہ کلمات جو ہے حبیب عطا رحمان خفیف احسان ثقیل اطارف میزان لازم بہت بھاری ہوں گی. وہ کیا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی دیر لگتی ہے 5 وقت کی نماز کے بعد کا پڑھو گے 2 منٹ. میں نے لکھا ہے 1.5 منٹ لگتی ہے اگر آدمی اچھی کنی 1.5 منٹ زیادہ 2 منٹ. رات کو سوتی وقت 2-3 منٹ لگتی ہے. کتنا بڑا خزانہ. اسی کو کہا کہ خفیف اطار لسان زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ثقیل اطار فی المیزان اسکیل اور ٹرازو کے اندر بہت بھاری. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمدہ سبحان اللہ الحمد للہ الا انت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل میں عطا فرما. آپ کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلا لیا ہے لیکن پھر بھی مولا کریم ان کو آپ کسی اور ذریعے سے کبھی کبھی بھیجتے ہیں. حضور جن کے خوابوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں مولا کریم. اور بہت سارے یا اللہ آپ نے اور یہ حدیث پاک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے مولا کریم. اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری دعاؤں قبول فرما لیجیے اللہ. دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما خاتمہ خیر فرمانا مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمانا. یا اللہ عند الموت حالت مولا کریم بہت کمزور ہو جاتی ہے چاہے کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا سبھی بھول جاتا ہے مولا کریم. کچھ یاد نہیں رکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ضعیفی میں جب سب کچھ بھول جاتے ہیں تو موت کے وقت کیا ہوگا مولا کریم. ساری یا اللہ سب بھولے لیکن تجھے نہ بھولا ہوں یہ ہمارے کو قبول فرما رہے. سب کو بولوں تجھے تیرے رسال کو تیرے رسول کو نبی ہوں مولا کریم. سب کو بھول جاؤں بچوں کو بال بچوں کو گھر کو اور آبادیوں کو اور شہروں کو اور دریاؤں کو اور سمندروں کو اور جنگلوں کو اور ساری چیزوں کو بھول جاؤں مولا کریم. میرے ہمارے والدین بھی مجھے یاد نہیں لیکن یا اللہ سب کو بھلاؤں مگر تجھ کو نہ بھلاؤں. اتنا ہماری دعا قبول فرما دے. اور اسی شکل یہ ہوگی مولا کریم کہ زبان پر کلمہ شہادت ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر ہم بہت کمزور ہو گئے اور زبان پر یہ نہ آ سکا تو مولا کریم اس کو ہمارے دل میں ڈال دے. ایسے ہمارے دل میں ڈال دے کہ اے اللہ تو ایک ہے تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ کہیں خاتمہ بالخیر کو قبر کی وحشت کو دور فرمانا. یا اللہ لوگ جو ہے قبر پہ ڈال کر آتے ہیں اور پھر بعد میں مشہور کوئی کھانا کھاتا ہے ان کو خبر نہیں ہے جو تمہارا گھر کا آدمی تمہارے گھر کی عورت جو گئی کیا ہو رہا ہے. یہ احساس نہیں ہے. یہاں مولا قبر کی حالت کو پڑھو تو پھر احساس ہو جائے. یہ اللہ ہماری قبر کے اندر نصیحت فرمانا. مولا کریم تیرے نیک بزرگ بندے مولا کریم حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ جو سید طائفہ ہے جو حکیم التھامی کے پیر ہے قاری طیب صاحب کے پیر ہے شیخ الہند کے پیر ہے مولا کریم سب کے پیر ہے مولا پیرانے پیر ہے یہ مولا کریم. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یا اللہ یہ چیز ہے تو مجھے محروم نہ فرمانا کہ قبر کے اندر تیرے حبیب کی زیارت مجھے ہو جائے. صلی یا رب علی مونس کل البشر مبدل الوحشت فی القبر بسکینہ. قبر کے اندر وحشت جو ہوگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا مولا کی ہماری وحشت دور ہو جائے گی. یا اللہ اس دولت یہ دولت میں عطا فرما اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑ کر آپ کے ساتھ اللہ محبت کا سامان پیدا کرنے کی بیماروں کو شفائے کاملات مولا. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا آفس میں تھوڑی دیر ہوئی ہے
تو اطلاع آئی دعا آئے رشتہ دار میں سے میرے جو ہے خواہر زیادہ یعنی بہن کی لڑکی کا اور داماد بھی ہوتے ہیں، ان کا جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوراً آپریشن ہوا، یہاں میں بیٹھا ہوا تو وہ لوگ آئے روتے ہوئے، میں نے کہا میں ابھی یہاں ہوں انشاءاللہ اس کے بعد دعا بھی کروں گا، تو اللہ آپ سب لوگوں سے کچھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا کرے، شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم تیری قدرت میں تیری دولت میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم کو شفاء عطا فرما، ہمارے گھروں میں سب کو شفاء عطا فرما، یا اللہ ہمارے اولادوں کو عطا فرما، ہمارے ماں باپ جو آخر پہنچے ان کو عطا فرما، جو حیات ہیں ان کو عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، بیویوں کو عطا فرما، زوجات کو عطا فرما، یا اللہ سب کو مولا کریم شفاء کاملہ عطا فرما، مولا کریم تیرا ایک حکم جائے سب کو شفاء کاملہ ہو جائے، اور جو لوگ یا اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مر گئے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، شہادت کا مرتبہ عطا فرما، یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے مولا کریم، کوئی مولا کریم نا امیدی کی بات نہیں مولا، کوئی نا امیدی کی بات نہیں مولا کریم، یا ارحم الراحمین تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ مولا کریم ایک کلمے کا قطرہ بھی رکھنے والا ہوگا آخر بھی اس کی بخشش ہو جائے گی، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ان طلباء کرام کو قبول فرما، یہ سب طلباء کو جو انہوں نے 6-7 سال تک محنت کی ہے پڑھائے مولا کریم، ان کو اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا، ماں باپ کو سمجھنے کی توفیق فرما، ماں باپ کیا چیز ہے وہ عطا فرما، مولا کریم ان کو ساری زندگی پر دین پر چلنے کی اور احادیث کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بہت سارے مولا کریم بچے گھر موجود ہے والدین کو توفیق عطا فرما کہ وہ یا اللہ ان کو لائے اور حدیث تک پہنچائے مولا کریم، اور پھر اس کا مرتبہ ان کو جو آخر میں ملے گا اس کو وہ حاصل کرے، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، پوری حاضرین میں سے عطا فرما، اتنی دیر تک جو لوگ بیٹھے ہوئے مولا کریم بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، مغفرت کا سامان بنا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلیق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ، سبحان ربک رب العزت